کبھی بازنطینی سلطنت کے سرداروں میں اس کا ذکر تو کبھی انگلستان کے سالاروں میں اس کی یاد، کبھی فرانس کے ایوانوں میں اس کی دہشت تو کبھی جرمنی کے میخانوں میں اس کا خوف، کبھی بیت المقدس کی فضاؤں میں اس کے نعرے تو کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اس کے چرچے۔ روزانہ سورج طلوع ہوتا اور اس کی شہرت کے قصے کہانیاں سنتا ہوا غروب ہو جاتا۔ سامعین، وہ ابھی 10 سال کا بچہ تھا جب بغداد شہر میں ایک بڑے ماہر بڑھئی نے اخروٹ کی لکڑی سے مسجد کا ایک نہایت خوبصورت ممبر تیار کیا۔ ممبر کیا تھا؟ ایک فن پارہ تھا۔ اس ممبر کی شہرت اتنی پھیلی کہ جو بھی مالدار شخص بغداد جاتا یہ ممبر جا کر دیکھتا اور اس کی قیمت لگاتا، لیکن بڑھئی ممبر دینے سے انکار کر دیتا۔ ممبر کی شہرت کی وجہ صرف خوبصورتی اور دلکشی ہی نہیں تھی، بلکہ اس کی شہرت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بڑھئی ہر خریدار کو یہ جواب دیتا کہ یہ ممبر میں نے مسجد اقصی کے لیے بنایا ہے، اسے وہ خریدے گا جو اس کو مسجد اقصی میں نصب کرے گا۔ لوگ حیران ہوتے کہ مسجد اقصی پر تو عیسائیوں کا قبضہ ہے، پھر یہ ممبر وہاں کیسے لگ سکتا ہے؟ تو بڑھئی جواب دیتا، کبھی تو کوئی بہادر اٹھے گا جو بیت المقدس فتح کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ سامعین، بہرحال ممبر کی خوبصورتی اور بڑھئی کی دن کی شہرت 4 سو پھیل گئی اور بچے بڑے کی زبان پر آ گئی۔ پھر یہ بات اس 10 سالہ لڑکے تک بھی پہنچی، مگر یہ ممبر سے زیادہ بڑھئی کے جذبے سے متاثر ہوا، اور ایسا متاثر ہوا کہ اسی روز سے اس نے اسے اپنا ایم آف لائف بنا لیا۔ اس نے فنون سپاہ گری سیکھے اور اس کام میں رات دن ایک کیا، اور پھر بڑھئی نے اور دنیا والوں نے دیکھا کہ 36 سال بعد اسی بہادر کے ہاتھوں بڑھئی کا ممبر مسجد اقصی کی زینت بنا۔ میرے معزز سامعین، نام تو ان کا صلاح الدین یوسف تھا، لیکن دنیا انہیں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور آج دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں یہی ہمارا موضوع سخن ہے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں۔ معزز سامعین، سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت کے حکمران سلطان نور الدین زنگی کی فوج میں کمانڈر تھے، اور نور الدین زنگی نے انہیں مصر کی فاطمی حکومت کی مدد کے لیے مصر بھیج دیا۔ لیکن سلطان نے مصر میں آ کر دیکھا کہ اختیارات سارے سازشی وزیروں مشیروں کے پاس ہیں، چنانچہ انہوں نے خلیفہ کو ہٹا کر خود نور الدین زنگی کے گورنر کی حیثیت سے مصر کے حکمران بن گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کے نااہل بیٹے کی وجہ سے انہوں نے مصر کو ایک سلطنت بنا کر خود اس کے نئے سلطان بن گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اگرچہ بذات خود بہت شفیق، رحم دل، مہربان، دوست پرور، سخی، بہادر اور امن پسند انسان تھے، لیکن بازنطینی حکومت جو بیت المقدس پر بھی قابض تھی، اس کی سازشوں نے سلطان کو ان کے خلاف جنگ پر مجبور کر دیا۔ سامعین، 1179 کو دونوں فوجوں کے درمیان ایک زبردست معرکہ کے بعد صلیبیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد بیت المقدس کے صلیبی حکمران بولڈوین فور نے صلح کی درخواست کی، جو سلطان نے قبول کر لی، ورنہ سلطان بیت المقدس کو بھی فتح کر لیتے۔ بہرحال 6 سال بعد بولڈوین فور کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ بیت المقدس میں گائے آف لوزائنن کی حکومت آ گئی۔ اس نے نہ صرف صلح کا معاہدہ توڑ دیا بلکہ ایک اور صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں۔ رینالڈ نے اپنے بحری جنگی جہاز بھی عرب کے ساحل پر بھیجے، کیونکہ معاذ اللہ وہ مدینہ پاک میں روضہ رسول کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار غلام سلطان صلاح الدین اس کا ارادہ دیکھ کر سراپا قہر اور غضب بن گیا۔ اس نے ان کے خلاف حطین کا میدان منتخب کیا،
سلطان نے قسم اٹھائی کہ اس ناپاک وجود کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو سلطان نے دیکھا کہ صلیبیوں کے ساتھ صلیب اعظم ٹرو کراس بھی موجود ہے۔ صلیبیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ صلیب اعظم کے ہوتے ہوئے عیسائی کبھی جنگ ہار نہیں سکتے، اور اس سے پہلے وہ صلیب اعظم کے ہوتے ہوئے 20 جنگیں جیت بھی چکے تھے۔ لیکن انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ ان کے مقابل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو جنگی حرب و زہر میں اپنی مثال آپ ہیں۔ چنانچہ وہی ہوا۔ سلطانی فوج نے 4 جولائی 1187 کو جنگ شروع ہوتے ہی صلیبیوں پر زہریلے تیروں کی بارش کر دی۔ صلیبی زبردست بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، کیونکہ ان کے ہزاروں کی تعداد میں گھڑ سوار مارے گئے۔ پھر سلطانی لشکر غضب اور قہر خدا بندی بن کر صلیبی لشکر پر ٹوٹ پڑا، اور صلیبی فوج بالآخر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی، اور صلیب اعظم بھی سلطان کے ہاتھ لگ گئی، جو انہوں نے دمشق بھجوا دی، اور پھر کبھی صلیبیوں کو یہ صلیب اعظم نہ ملی۔ معزز سامعین، سلطان نے رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، گائے آف لوزائنن کو رحم کی اپیل پر معاف کر دیا۔ پھر سلطان نے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی۔ دونوں فوجوں کے درمیان 7 دن تک گھمسان کی جنگ ہوئی، اور دونوں اطراف سے بھاری جانی نقصان بھی ہوا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے آگ کے گولوں کی بارش کر دی، اور پھر بیت المقدس کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ 12 اکتوبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس پر مکمل قبضہ اور کنٹرول ہو گیا، اور یوں 88 برس کے بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ لیکن گائے آف لوزائنن نے پھر صلیبیوں کی فوج اکٹھی کر کے 2 ساحلی شہر جاتا اور عکا پر قبضہ کر لیا۔ انگلستان سے رچرڈ شیر دل کی فوج بھی اس کو آ ملی۔ ادھر سارے یورپ میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد کوہرام مچ چکا تھا۔ یورپ کے سیاسی حلقے بھی حرکت میں آ گئے، چنانچہ جرمنی اور فرانس کی فوجیں بھی عکا پہنچ گئیں۔ 3 سال تک رچرڈ شیر دل اور سلطان کے درمیان خانہ جنگی جاری رہی، جو اس شرط پر ختم ہوئی کہ صلیبی فوجیں یہ دونوں ساحلی شہر خالی کر دیں گی، لیکن ان کے کچھ حصے صلیبیوں کے قبضے میں رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ صلیبیوں کو بیت المقدس میں ان کے مذہبی مقامات کی زیارت کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ رچرڈ شیر دل انگلستان واپس چلا گیا، اور سلطان بھی دمشق چلے گئے، جہاں 4 مارچ 93 کو بیماری کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں، آمین۔ میرے معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ اب ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔